آج میری بہنیں دونوں گئی تھیں جیل کے اندر. مجھے پھر انہوں نے باہر بٹھا دیا، لیکن ابھی جو سارے جو پوائنٹس ہیں میری بہنیں لے کر آئی ہیں باہر، تو مجھے اس کو آپ تک پہنچانا ہے. عمران خان نے بات کہاں سے شروع کی اور یہ بہت ضروری ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں. انہوں نے کہا اب جو دروازے ہیں ہمارے سارے بند کر دیے گئے ہیں، جمہوریت کے، شفاف الیکشن کے جیسے سنبریال میں ہوا ہے، اور انصاف کے. انہوں نے کہا ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ لندن پلان کا ایک حصہ ہے. اس لندن پلان میں 3 شخصیات بالکل شامل تھیں: جنگل کے بادشاہ، الیکشن کمشنر وہ جو سکندر سلطان، اور قاضی فائز عیسیٰ. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ تقریباً 3.5 سال سے اس کو وہاں پلان بنا تھا. اسی کے تحت 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی کس لیے کرایا گیا تھا؟ 9 مئی اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے. انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی. عمر بندیال نے جب کہا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی کہ آپ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں، جو چیف جسٹس کے آرڈرز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے، جو کہ پاکستان کی آئینی جو کہتے ہیں نا، جو اس پہ آئین میں لکھا ہوا کہ 3 مہینے میں الیکشن کرانے. انہوں نے اس اگلے مہینے اس طرح استعمال کیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو کسی کو الیکشن میں دھمکیاں دی گئیں، 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور جب ان کو تسلی ہو گئی کہ پی ٹی آئی بالکل کرش ہو گیا، انہوں نے 8 فروری میں الیکشن کروا دیا. جب 8 فروری میں الیکشن ہوا، 8 فروری کی شام کو انقلاب آ گیا پاکستان میں. یہ اس کے لیے کسی کی تیاری نہیں تھی. جتنی محنت کی گئی تھی ان کے لیے بالکل تیاری نہیں تھی. 9 فروری کو ایک اور انقلاب آیا. اس انقلاب میں ایسی دھاندلی ہوئی کہ کبھی میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. اس دھاندلی میں انہوں نے رات کو 17 سیٹوں والوں کو پورا کا پورا حکومت پکڑا دی. اب ان کا خیال تھا اب حکومت چل جائے گی، عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. پھر سب کو ڈرا بھی دیا ہے. اب اس کے اوپر یہ چلتے گئے، لیکن پھر وقت آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کا جانے کا اور سکندر سلطان کا جانے کا وقت آ گیا. جب ان دونوں کا وقت آیا جانے کے لیے، تو اس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا. ہم بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا 3 ہفتے کے لیے، کہ کہیں ڈر کے مارے کہ ان کا کوئی پیغام نہ لے کر آ جائیں. اس دورانیے میں جس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے بند کیا تھا، انہوں نے 26ویں ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم میں قاضی فائز عیسیٰ کے جان چلے گئے اور اس کی جگہ انہوں نے کئی، عمران خان کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پیدا کر دیے. اور الیکشن کمشنر جو آئینی طریقے سے ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی تک غیر آئینی طریقے سے الیکشن کمشنر اپنی گدی پہ بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چلے جائیں تو باقی الیکشن کون سنبھالے گا؟ اور اگر ایک نیا الیکشن کمشنر لاتے ہیں، وہ لا ہی نہیں سکتے جب تک اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے یہ مشاورت کر کے تب تک سلیکٹ نہ کریں. اگر اپوزیشن نہیں مانتی ہے، نیا الیکشن کمشنر نہیں آ سکتا. تو غیر آئینی طریقے سے ایک الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے سکندر سلطان. اس کا نتیجہ آپ سنبریال کے الیکشن میں دیکھ لیں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے. اگر وہ شکست قبول کر لیتے، اور انہوں نے کھل کے دھاندلی کی ہے، کیونکہ اگر شکست قبول کر لیتے تو 8 فروری کا الیکشن بھی جس میں جہاں دھاندلی ہوئی تھی اس کا بھی اقرار اس الیکشن کمشنر کو کرنا پڑتا. اسی لیے انہوں نے جو یہ والا سنبریال کے الیکشن میں انہوں نے بغیر کسی ڈر، بغیر کسی چھپ کے بھی نہیں کیا، انہوں نے کھل کے دھاندلی کیا.
کیونکہ آگے جو کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کئی قاضی فائزیسا ہیں. عمران خان کی پٹیشن سنی نہیں گئی القادر کی جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئی، اور ان کی جگہ انہوں نے خاص سلیکٹ کر کے ججز نہیں بٹھا دیے 26ویں ترمیم کے تحت. تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب میں جیل سے میں جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس تحریک کو خود لیڈ کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی. اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ کا ووٹ سب کا، جو جب ووٹ چوری ہوتا ہے وہ عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، وہ چوری آپ کا ہوا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. ان کا خوف عمران خان سے نہیں ہے، ان کا خوف آپ لوگوں سے ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ فیصلے کریں اس ملک کی مستقبل کے لیے. آپ نوجوان نسل ہیں، آپ آگے چل کے فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے. اس لیے آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا. کوئی آپ کو پلیٹ پہ نہیں رکھ کے دے گا، یہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اس لیے کیونکہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، آزادی کی تحریک، جمہوریت کے لیے تحریک، انصاف کے لیے تحریک. ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان نے جو ہر دفعہ آپ کا میڈیا میں آج کل چل رہا ہے، آج جب عمران خان کہتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے تو میرے پاس یہ ڈیلیں بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک ہی ڈیل بھیجی ہے ہمیشہ سے. آپ منہ بند رکھیں، آپ بولے نا 2 سال، آپ 9 مئی کے لیے معافی مانگ لیں، جس پہ عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے کہ جب یہ 3 چیزیں مجھے کہتے ہیں، اور عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج جس نے چرائی ہے انہوں نے، وہ ذمہ دار ہیں اس الیکشن کے. اب ہزاروں لوگ ہمارے سمیت ان کیسز کے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر ہم مجرم ہیں سارے ہزاروں لوگ، تو آپ اس کا پروف، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم لوگوں نے 9 مئی میں یہ چیزیں کی ہیں تو لائیں CCTV فوٹیج دکھا کر بتائیں کہ ہم یہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو CCTV فوٹیج کیوں اٹھائی گئی ان علاقوں سے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلاؤ بھرا ہوا ہے؟ وہ کون چھپاتا ہے؟ اگر آپ مجرم ہیں تو سب سے پہلے تو وہ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ ان کا پروف ہے کہ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے. تو اس لیے 9 مئی جو ہے وہ جن کے پاس CCTV فوٹیج ہے وہ دکھا دیں. وہ عمران خان کو جو میسج بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں، جو سزائیں دی گئی اس کو قبول کر لیں. آپ کیا یہ عمران خان سے جو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہیں 9 مئی کو قبول کریں، آپ اس جمہوریت کے سسٹم کو قبول کریں، آپ چپ بیٹھ جائیں، آپ احتجاج نہ کریں، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان فلیکسیبل ہو. عمران خان کیا آپ کے حقائق جو جن کے لیے عمران خان جیل بیٹھے ہیں کیا وہ سارے چھوڑ دیں؟ رول آف لا کے لیے عمران خان نہ کھڑے ہوں؟ آپ لوگوں کا جو ووٹ چوری ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں عمران خان یہ قبول کر لے 9 مئی کے لیے معافی مانگ کے کہ ہاں ان لوگوں نے کیا اور CCTV فوٹیج کے بغیر کر لیں. عمران خان پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جب سارے دروازے بند کر دیے گئے عمران خان نے آج کلیئر میسج بھیجا ہے کہ میں اس تحریک کا آزادی، حقیقی آزادی کی تحریک کا میں اس کو لیڈ کروں گا جیل سے. یہ ان کا بہت اہم پیغام ہے. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اب معاملے کس طرف جا رہے ہیں. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا احتجاجی تحریک کا بھی ٹائم فریم خان صاحب نے نہیں دیا ہے، لیکن تنویر احمد ایک بزنس ٹائکون ہے، آپ جانتی ہیں، آپ کی تصاویر بھی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی خان صاحب سے اکتوبر میں ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے متعدد ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک ملاقات کا اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات علیمہ خان کے تھرو مینیج ہوئی ہے اور ان کے ذریعے میں
خان صاحب تک پہنچا ہوں اور اس ملاقات میں وہ بھی جو ڈیٹیلز آئی وہ آپ نے سنی ہے. کیا یہ ملاقات آپ نے ارینج کروائی تھی, کس نے کرائی تھی, اس کی کیا تفصیلات؟ جو تنویر احمد ہیں وہ ہمارے نمل کے کافی سالوں کے ڈونر ہیں, مطلب کافی سبسٹینشیل ڈونر ہیں, اور کئی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری ملاقات کرا دیں. ہم ان کو کہتے ہیں کورٹ آرڈر کے اندر لے لو, تو کئی 100 لوگ ہیں جنہوں نے کورٹ آرڈر لیے ہوئے, اور یہ تو بات ہے مارچ کی. اکتوبر میں اس وقت ملاقات کرائی گئی ہے جس وقت میری بہن اور میں جیل میں تھے اور عمران خان بند تھے. تو یہ مجھے بتائیں, وہ جج مجھے بھی لا کر دے دیں, مجھے تو جانے نہیں اندر دے دیں, تو میں کسی کی ملاقات کیسے کرواؤں گی؟ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت اچھے رابطے ہیں اس وقت. سارے ٹاپ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کے بہت, آپ کو پتہ ہے, قریبی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میں کہنا 7 ملین یا 9 ملین ڈالر نسٹ کو دیے تھے, جس کو اپریشیٹ کیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. تو یہ ان کے رابطے تو ادھر ہیں. آپ مجھے پتہ ہے اس جیل میں اب سارے کھڑے ہوتے ہیں جب 3 ہفتے کے لیے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا. ایک دفعہ عمران خان نے ملاقات کی تھی, دوسری دفعہ عمران خان نے انکار کیا تھا, اور جب اس ملاقات کی انہوں نے ہم بہنوں کو اس کے بعد جب باہر آ کے انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے, عمران خان نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا تھا, کیونکہ یہی والی باتیں تھیں کہ آپ پتہ نہیں اس کا اپالوجائز کر دیں یا ریگریٹ کر دیں.